عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ 2 اسمبلی حلقوں کے ضمنی انتخابات کے لیے ووٹنگ مکمل، 10 نومبر کو نتائج آنے کا اعلان۔ مشاعروں میں منور رانا کا بائیکاٹ اور سرکاری اعزازات واپس لینے کا مطالبہ۔ مالیگاؤں بم دھماکہ 2008 کیس ملزم کرنل پروہت نے متاثرین کو بحث کرنے کا موقع نہ دینے کی عدالت سے گزارش کی۔ آن لائن ایپ سے لیا گیا قرض واپس نہ کر پانے پر لڑکی نے کی خودکشی۔ اہم خبریں، مدھیہ پردیش باغی اراکین اسمبلی کی نااہلی سے متعلق درخواست پر سماعت بند۔ 2 مرحلے کی ووٹنگ میں ہی مہا گٹھ بندھن نے اکثریت حاصل کر لی، آر جے ڈی کا بیان۔ صدر جمہوریہ سے ملاقات نہ ہونے پر پنجاب کے وزیر اعلیٰ مایوس، علامتی دھرنے کا اعلان۔ 2 خواتین سمیت 6 جواری حراست میں۔ کشی نگر پٹاخہ فیکٹری میں دھماکہ، 4 کی موت، 12 زخمی۔ مہاراشٹر پولیس قانون پر عمل کرتی ہے، سنجے راوت کا بیان۔ عالمی رائے عامہ نے آذری شہریوں کے قتل عام پر رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا، عبداللہ ایرین کا بیان۔ ایتھوپیا میں پرتشدد واقعات پر ترکی کا اظہار تشویش۔ ویانا حملہ، 14 مشتبہ افراد گرفتار، کسی دوسرے ملزم کے ملوث ہونے کا ثبوت نہیں ملا۔ امریکہ غیر سرکاری نتائج کے مطابق بائیڈن کو ٹرمپ پر برتری حاصل ہوئی ہے۔ امریکہ گھر میں رہیں، محفوظ رہیں، ووٹروں کو ووٹ ڈالنے سے روکنے کے لیے آٹومیٹک کالیں۔ امریکہ میں جو بھی جیتے ہماری پالیسی نہیں بدلے گی، ایران کا بیان۔ ترکی صدر، ترکی عام وبا کے باوجود اقتصادی طور پر آگے بڑھنے پر عمل پیرا ہے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں انصار عزیز ندوی اس وقت کے تازہ ترین خبروں کی تفصیلات لے کر کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا، جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں اور لنک کو ضرور شیئر کریں۔ ناظرین گرامی، آج کی پہلی خبر ہے کرناٹک سے۔ کرناٹک کے 2 اسمبلی حلقوں کے ضمنی انتخابات کے لیے آج پولنگ عمل میں آئی ہے۔ سرا اور آر آر نگر میں صبح 7 بجے سے شام 6 بجے تک رائے دہندگان نے اپنے حق کا استعمال کیا۔ کورونا وبا کے درمیان پرامن طریقے سے ووٹنگ کی کارروائی انجام پائی۔ ٹمکور ضلع کے سرا اسمبلی حلقے میں ووٹنگ فیصد چونکہ چونکا دینے والا رہا۔ اس حلقے کے لوگوں نے کورونا کو مات دیتے ہوئے مانو جمہوریت کا جشن منایا اور سرا اسمبلی حلقے میں 82.31% پولنگ درج ہوئی، جو گزشتہ اسمبلی انتخابات سے زیادہ ہے۔ دوسری جانب بنگلورو کے آر آر نگر میں، جس کو راجہ راجیشوری نگر کہا جاتا ہے، ووٹروں کا رد عمل مایوس کن رہا۔ آر آر نگر میں صرف 45.24% ووٹنگ ہوئی۔ اس لحاظ سے سرا اسمبلی حلقہ اور آر آر نگر اسمبلی حلقے کی ووٹنگ میں زمین و آسمان کا فرق دیکھنے کو ملا ہے۔ بہرحال ریاست بھر میں دلچسپی کا مرکز بنے ان دونوں اسمبلی حلقوں کے ضمنی انتخابات کے نتائج کا اعلان 10 نومبر 2020 بروز منگل کو ہوگا۔ ناظرین گرامی، فرانس میں توہین رسالت کے معاملے میں منور رانا کے حالیہ بیان اور FIR درج ہونے کے بعد اکھل بھارتیہ اکھاڑا پریشد کی ذیلی تنظیم گنگا سینا نے منور رانا کے خلاف محاذ کھول دیا ہے۔ گنگا سینا نے منور رانا کے خلاف سخت موقف اختیار کرتے ہوئے ان کو دیے گئے تمام سرکاری اعزازات کو واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ الہ آباد میں گنگا سینا کے صدر مہنت آنند گیری نے بیان جاری کر کے مشاعروں سے منور رانا کا بائیکاٹ کرنے کی بھی اپیل کی ہے۔ ناظرین، مالیگاؤں 2008 بم دھماکے معاملے میں ملزم کرنل شری کانت پروہت نے ممبئی ہائی کورٹ میں بم دھماکہ متاثرین کی جانب سے داخل کردہ مداخلت کار کی درخواست کو مسترد کیے جانے کی عدالت سے گزارش کی ہے۔ کرنل پروہت کے وکیل سابق اٹارنی جنرل آف انڈیا مکل روہتگی نے
ممبئی ہائی کورٹ کی 2 رکنی بینچ کی جسٹس اے شندے اور جسٹس کارنگ کو بتایا کہ اس معاملے میں بم دھماکہ متاثرین کو بولنے کا موقع نہیں دیا جانا چاہیے، کیونکہ ملزم کرنل پروہت آرمی افسر ہیں اور اس کی جانب سے داخل کردہ عرضداشت کا تعلق صرف اس کی غیر قانونی گرفتاری ہے۔ اسی درمیان جمعیت علماء مہاراشٹرا قانونی امداد کمیٹی کی جانب سے بم دھماکہ متاثرین کے لیے پیش سابق وزیر قانون اور سابق ایڈیشنل سالیسیٹر جنرل آف انڈیا اے دیسائی نے عدالت کو بتایا کہ اس معاملے میں بم دھماکہ متاثرین کو عدالت کی روبرو بحث کرنے کی اجازت دی جائے، کیونکہ مالیگاؤں 2008 بم دھماکہ معاملے میں قومی تفتیشی ایجنسی NIA ایماندارانہ طور پر اپنی ذمہ داریاں نبھانے سے قاصر ہے۔ ایڈوکیٹ اے دیسائی نے عدالت کو بتایا کہ ماضی میں ٹرائل کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک نے بم دھماکہ متاثرین کو بحث کرنے کی اجازت دی ہے۔ ناظرین، ایک چونکا دینے والے واقعے میں ایک نوجوان خاتون جس نے آن لائن ایپ کے ذریعے قرض لیا تھا، رقم کی عدم ادائیگی نہ ہونے پر خودکشی کر لی ہے۔ یہ واقعہ AP کے یعنی آندھرا پردیش کے ضلع وشاکھاپٹنم میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق ضلع کے گجواکا علاقے کے سندریا کالونی کی رہنے والی احلادہ نامی لڑکی MBA کی تکمیل کے بعد ملازمت کی تلاش کر رہی تھی۔ اس کا تعلق غریب خاندان سے تھا۔ اس نے گھریلو اشیاء کی خریداری کے لیے اپنی سہیلیوں سے رقم قرض کے طور پر لی۔ اس نے آن لائن کمپنیوں سے بھی قرض ایپ کے ذریعے حاصل کیا، تاہم اس کا خاندان اس سے ناواقف تھا۔ گزشتہ روز جب اس کے والدین کام کے لیے گئے تھے تو اس نے کمرے میں خود کو مقفل کر لیا۔ اس کی ماں نے جب اس کو فون کیا تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد اس کے والدین نے اس کے بھائی کو فون کیا۔ اس نے کمرے میں پنکھی سے اس کی لاش کو لٹکتا ہوا دیکھا اور اپنے والدین کو اطلاع کر دی۔ ناظرین گرامی، سپریم کورٹ نے مدھیہ پردیش میں کانگریس کے 22 باغی ممبران اسمبلی کو نااہل قرار دینے کے لیے اسمبلی اسپیکر کو ہدایت دیے جانے کی درخواست کو نمٹا دیا ہے۔ درخواست گزار کی جانب سے پیش ہوئے وکیل و سابق مرکزی وزیر کپل سبل نے حالانکہ اس پر شدید ناراضگی کا اظہار بھی کیا ہے۔ چیف جسٹس شرد اروند بوبڑے نے جج AS بوپنا اور وی رما سبرامنیم کی بینچ نے جبل پور کے کانگریس MLA ونے سکسینہ کی درخواست کی سماعت یہ کہتے ہوئے بند کر دی کہ مدھیہ پردیش میں اراکین اسمبلی کی نااہلی کا معاملہ اب بے اثر ہو گیا ہے، کیونکہ ضمنی انتخابات بھی ہو چکے ہیں اور نتائج بھی آنے والے ہیں۔ یہ تمام MLA رواں سال مارچ میں استعفیٰ دے کر BJP میں شامل ہو گئے تھے۔ ناظرین گرامی، بہار اسمبلی انتخابات کے پیش نظر 2 مرحلے کی ووٹنگ ہو چکی ہے اور تیسرے مرحلے کی ووٹنگ آئندہ 7 نومبر کو ہونی ہے۔ اس درمیان RJD کی سینئر لیڈر منوج جھا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے واضح لفظوں میں کہا ہے کہ مہا گٹھ بندھن کو ضروری اکثریت 2 مرحلوں میں ہی حاصل ہو گئی ہے اور NDA کو زبردست نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ 10 نومبر میں بہار کو ایک نیا اور توانائی سے بھرپور وزیر اعلیٰ ملنے والا ہے۔ ناظرین، صدر جمہوریہ سے ملاقات کا وقت نہ ملنے پر پنجاب کے وزیر اعلیٰ پنجاب کیپٹن امریندر سنگھ نے منگل سے دہلی کے راج گھاٹ پر علامتی دھرنا دینے کا اعلان کیا ہے۔ کیپٹن سنگھ نے آج یہاں جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ راج گھاٹ پر اراکین اسمبلی کے ساتھ دھرنے پر بیٹھیں گے تاکہ ریلوے وزارت کی جانب سے ریاست میں مال گاڑیوں کی اجازت نہ دیے جانے کی وجہ سے پیدا شدہ بجلی کے بحران اور اشیائے ضروریہ کی سنگین صورتحال کی جانب مرکز کی توجہ مبذول کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں مال گاڑیوں کو ملتوی کیے جانے سے پیدا شدہ بحران اور گہرا ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے تمام تھرمل پاور پلانٹ بند ہو گئے ہیں اور ساتھ ہی زراعت اور سبزیوں کی سپلائی بھی متاثر ہوئی ہے۔ ناظرین، اتر پردیش کے ضلع کشی نگر کے کپتان گنج قصبے میں صبح تقریباً 7 بجے غیر قانونی پٹاخہ فیکٹری میں آگ لگ گئی، جس میں جھلس کر 4 افراد کی موت ہو گئی جبکہ دیگر 12 زخمی ہو گئے۔ گودام میں لگی آگ کی وجہ سے پٹاخوں میں بلاسٹ سے صبح ہی پورا قصبہ دہل اٹھا۔ اطلاع ملتے ہی دمکل کی گاڑیاں بھی آگ بجھانے پہنچ گئی، لیکن تب تک آگ اور اس سے ہونے والے دھماکے کی وجہ سے آس پاس کے کئی مکان بھی اس کی زد میں آ گئے تھے۔ آگ پر قابو پانے میں فائر بریگیڈ کی ٹیم کو 3 گھنٹوں تک مشقت کرنی پڑی ہے۔ ناظرین، شیو سینا رہنما سنجے راوت نے ریپبلکن ٹی وی کے ایڈیٹر ان چیف ارنب گوسوامی کو بدھ کی صبح ممبئی پولیس کی حراست میں لیے جانے کا بچاؤ کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی پولیس قانون پر عمل کرتی ہے۔ پولیس نے آج صبح ارنب گوسوامی کو حراست میں لیا۔ راوت نے ارنب کی حراست میں لے جانے پر کہا کہ مہاراشٹر پولیس قانون پر پوری طرح سے عمل کر رہی ہے۔ پولیس کے پاس اگر کسی کے خلاف کوئی ثبوت ہے تو اس پر کارروائی کر سکتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب سے ریاست میں ادھو ٹھاکرے کی قیادت میں حکومت آئی ہے، کسی کے خلاف کوئی بدلے کی کارروائی نہیں کی گئی۔ ناظرین گرامی، ادارہ بیرون ملک ترک واقر باس سوسائٹی کے ڈائریکٹر جنرل عبداللہ یرین کا کہنا ہے کہ آرمینیا کے آذری شہریوں پر
حملوں کے خلاف عالمی رائے عامہ نے رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا۔ عبداللہ ایرین نے یہ بیان اپنے ہمراہی وفد کے ساتھ آذری شہر گینجے کا دورہ کرنے کے دوران دیا۔ آرمینی بیلسٹک میزائل حملوں سے 26 سویلین کے ہلاک ہونے والے شہر گینجے میں عبداللہ ایرین نے آذری ڈیاسپورا کمیٹی کے صدر فواد مرادوف، گورنری نیازی بائرامووف اور ترکی کے اس ملک میں سفیر زکی اور ترک نے منہدم ہونے والی عمارتوں کے واقع ہونے والے مقام پر پھول رکھے ہیں۔ ناظرین، ترکی نے ایتھوپیا فیڈرل ڈیموکریٹک جمہوریہ میں بڑھنے والے پرتشدد واقعات پر اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے۔ دفتر خارجہ کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ میں واضح کیا گیا ہے کہ حالیہ ایام میں ایتھوپیا میں پیش آنے والے پرتشدد واقعات نے ہمیں تشویش دلائی ہے۔ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھنے والوں کے لواحقین، دوست ایتھوپین عوام اور حکومت سے تعزیت کا اظہار کرنے والے اعلامیہ میں زخمیوں کی فی الفور صحتیابی کی تمنا کا بھی اظہار کیا گیا ہے۔ ناظرین، آسٹریا کے دارالحکومت وینا میں دہشت گردی کے واقعے کے بعد پولیس نے چھاپہ مار کارروائیوں میں 14 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا۔ آسٹریوی وزیر داخلہ کارل نیہامر کا کہنا ہے کہ پولیس کو اب تک کسی دوسرے مسلح شخص کے اس واقعے میں ملوث ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے۔ انہوں نے منگل کے روز ایک نشری نیوز کانفرنس میں کہا کہ وینا اور لوئر آسٹریا میں 18 چھاپہ مار کارروائیاں کی گئی، 14 افراد کو حراست میں لیا گیا۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ وینا کے وسطی علاقے میں ایک ہی مسلح نوجوان قسیم فضلئی نے حملہ کیا تھا اور پولیس کو ویڈیو مواد کے تجزیے کے بعد کسی دوسرے حملہ آور کا اس واقعے میں ملوث ہونے کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ پولیس نے سوموار کی شب اس 20 سالہ مشتبہ ملزم کو ہلاک کر دیا۔ اس نے رات قریباً 8 بجے آسٹریا کے وسطی علاقے میں 6 مقامات پر فائرنگ کی تھی، جس کے نتیجے میں 5 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ ناظرین گرامی، امریکہ میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں مختلف ریاستوں سے نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ تازہ ترین اطلاعات میں اب تک جو بائیڈن کی پوزیشن ٹرمپ سے بہتر ہے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے غیر سرکاری نتائج کے مطابق اب تک ڈیموکریٹ امیدوار جو بائیڈن نے مجموعی طور پر 238 الیکٹورل ووٹ حاصل کر لیے، جبکہ ریپبلکن کے امیدوار ڈونالڈ ٹرمپ نے 213 الیکٹورل ووٹ حاصل کیے ہیں۔ ریاست کنساس ٹرمپ کے نام رہی، انہوں نے 6 الیکٹورل ووٹ حاصل کیے۔ ریاست میزوری میں ٹرمپ نے 10 الیکٹورل ووٹ حاصل کیے۔ امریکی ریاست میں جو بائیڈن کامیاب ہوئے، وہاں انہوں نے 4 الیکٹورل ووٹ حاصل کیے۔ اس کے علاوہ ڈونالڈ ٹرمپ نے فلوریڈا میں میدان مار لیا، 29 الیکٹورل ووٹ حاصل کیے، جبکہ انڈیانا، ووکلاہاما، مسیسپی، الاباما، جنوبی کیرولینا، یوٹا، شمالی ڈکوٹا اور جنوبی ڈکوٹا، وائیومنگ اور کینٹکی، مغربی ورجینیا میں بھی ٹرمپ کامیاب رہے۔ اس کے علاوہ ٹیکساس، ٹینیسی، جنوبی کیرولینا، میزوری، آرکانساس کی ریاستیں بھی ٹرمپ کے نام ہیں۔ ڈونالڈ ٹرمپ نے مونٹانا اور آئیوا سے بھی کامیابی سمیٹ لی ہے۔ دوسری جانب کیلیفورنیا، واشنگٹن، اوریگن سے جو بائیڈن نے کامیابی سمیٹ لی ہے۔ جو بائیڈن نے نیو ہیمپشائر، ورجینیا اور ورمونٹ اور نیویارک میں میدان مار لیا، جبکہ ایریزونا، کولوراڈو اور میساچوسٹس، نیو جرسی اور کنیکٹیکٹ میں جو بائیڈن جیت گئے۔ نیو میکسیکو، میریلینڈ، مین، ایلونائے کی ریاستیں بھی جو بائیڈن کے نام رہی۔ صدارتی انتخاب جیتنے کے لیے 538 میں سے 270 الیکٹورل ووٹ درکار ہیں۔ ابھی تک پوری طرح سے رزلٹ سامنے نہیں آیا ہے۔ ناظرین گرامی، امریکہ کے وفاقی تفتیشی ادارے FBI نے ووٹروں کو گھر میں رہیں، محفوظ رہیں کا پیغام دینے والی آٹومیٹک کالوں کے بارے میں تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔ امریکہ کے محکمہ برائے داخلہ سلامتی سے ایک بااثر شخصیت نے اس بارے میں جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ ووٹروں کو ووٹ ڈالنے سے روکنے کے لیے آٹومیٹک کال کے ذریعے دیے جانے والے پیغام کے بارے میں FBI کی طرف سے تفتیشی کارروائی شروع ہو گئی۔ پیغام کے الفاظ کچھ اس طرح تھے کہ یہ صرف ایک تجرباتی اپیل ہے، وقت گھر میں رہنے کا وقت ہے، گھر میں رہیں، محفوظ رہیں۔ ناظرین گرامی، ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ امریکہ کے صدارتی انتخابات کے نتائج خواہ جیسے بھی ہوں، تہران کی واشنگٹن کے حوالے سے پالیسی تبدیل نہیں ہوگی۔ روحانی نے تہران میں کابینہ اجلاس کے بعد ایک خطاب میں اس بات کا اظہار کیا۔ سرکاری ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والے خطاب میں صدر نے کہا کہ ایران کبھی بھی امریکہ کے دباؤ میں نہیں آئے گا۔ ناظرین گرامی، ترکی کے صدر رجب طیب ایردوغان نے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ سرعت سے بحالی کے عمل سے گزرنے والی ملک کی معیشت سال کی چوتھی سہ-ماہی میں بھی اس ڈگر پر قائم دائم رہے گی اور ہم اس سال کو ترقی حاصل کرتے ہوئے پورا کریں گے۔
صدر ایردوغان نے کابینہ اجلاس کے بعد بیان دیتے ہوئے کہا کہ کورونا وبا کے زیر اثر رہنے والی سال کی دوسری سہ-ماہی کے بعد ہم نے دیگر ممالک کے مقابلے میں کم سے کم سطح پر کساد بازاری کا سامنا کیا ہے۔ سال کی تیسری سہ-ماہی کیے گئے ٹھیک فیصلوں اور کسی دھچ کے خلاف مزاحمت کر سکنے کی پالیسیوں کی بدولت ترک معیشت میں بحالی کا مشاہدہ ہونے کی وضاحت کرنے والے ترک صدر کا ماننا تھا کہ ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک کی برآمدات میں کافی حد تک گراوٹ آنے والے اس دور میں ترکی کا بلندی کی جانب مائل ہونا ہمارے مستقبل کے اعتبار سے امید افزا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئیں۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی رہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار سیدھی